ہی گل ہے جی میری تقریر لوگوں کو کہتے ہیں بڑی ڈاڑیاں کرنا، میں ہی شاہ جی تقریر ہاں پیر بادشاہ میں ہی گلا ہاں میں اور کدی تقریر نہیں کی۔ جدو حضور خود چاہنے میری تعریف ہوئے تو پھر میں سرکار دی گلا کرنا۔ اقبال کہنا از غلامی فطرت او دوں شدہ، نغمہ اندر نئے خون شدہ، تامین حق بحق داراں سپرد، بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے غلامہ دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی کہ کدی کوئی زندگی غلام اپنے آقا دے برابر بیٹھے، کہندا ہوتے خون کر دیتا ہر شے دا، غلام کدی سوچا نہیں سی میں آقا دے برابر سواری تے سوار ہوں، غلام کدی سوچا نہیں سی میں آقا دے برابر روٹی کھاواں گا۔ اقبال کہندا ہے تے رسول اللہ وننا ہاں جی ہاں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تو حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ نو جنہاں کول چابی سی، فرمایا چابی لیاؤ، انہاں کہا جی چابی تے مئو کول ہے، فرمایا مئو کول بھی لیاؤ۔ سمجھ آئی؟ ہجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی انہاں کو منگی سی کعبے دی، انہاں کہا جی چابی نہیں میں دینی، حضور نے فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چ ہونی نا۔ توجہ عثمان ابن ابی طلحہ کہنے لگے اس دن پھر قریش ذلیل ہو جان گے، فرمایا نہیں نہیں قریشیاں اور عزت ملے گی اس دن۔ آج جب وہ فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا چابی لے آؤ، انہوں نے کہا جی مئو کول ہے، فرمایا چابی لے آؤ، اور ماں کول گئے تو ماں دے اندر بیٹھی سی، تو انہوں نے کہا چابی ماں جی، انہوں نے کہا چابی نہیں دینی، انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے ویکھو آج حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ توجہ جی توجہ ہوں میری دو گلاں سنو، میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں صاحبزادے بھی ہیں، انہیں زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا، انہیں کہا تم آنا ہے کہ نہیں آنا، میں کسی آنا ہے کیوں نہیں، انہاں دی اسی انہاں دے گھر دے پہرے دار سید جو ہے، تو میں آ گیا دو گلاں کر کے پھر میں اجازت چاہنی کیونکہ میں پروگرام انہاں فرمایا تم آنا ہے، میں آ گیا جی، تو میں اے سید میرے واسطے دعا کر دین، سانو سب رب اسے راہ تے رکھے، سانو لالچاں وچ آ کے تے حضور دیاں عزتاں دے سودیاں تو بچائے، اپنی عزتاں بچان تو بچائے۔ ہاں میں شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا، میری چٹھی داڑھی ہو گئی، میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا، کی میں بیان کرا حضور کو یہاں پتھر پڑا یہاں پتھر پڑا، میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھاتے، انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے، ہاں جی جدو پتھر کھانے دی واری آندی کہنے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، میں کہا یار وہ تو حالات ٹھیک سن جدو حضور لوگ پتھر مار رہے سن، ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیا خاطر گلاں کیتیاں، لمحے پہ گئے دین مسجدوں دے سپیکر بھی اترتے رہے تھے، کہنے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں، کیوں اتر جائیں بھائی، فلموں دے بورڈ نہ اترے تھے مسجدوں دے سپیکر اتر گئے، مسجدوں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی، لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نوں نہیں سی پتہ کہ ساری زندگی مسجد دا کھاتا، ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا، چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے، باہر بھی بانگاں دینیاں سن اندر بھی بانگاں دینیاں سن، تاریخ وچ لکھیا جانا سی، وقت آیا سی سارے علماء جیل میں چلے گئے، مورخ لکھدا کیوں گئے، انہاں کہ اذاناں واسطے گئے، درود و سلام واسطے گئے، اور کیوں گئے جناب، ہاں جی ہاں توجہ، ہاں جی کچھ بھی نہیں سی ہونا، کی ہونا سی، ہاں جدوں اسلام کنڈ نہیں شاہ جی لگن دیندا، اسلام واسطے کوئی چلے صحیح تے 305 بھی ہون تے جبریل آ جاندے نے جناب،
لیکن اقبال کہتا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ لیکن جب کلمہ پڑھن تو بعد بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھیا لیکن فرشتے صحابہ سن، جب انہوں دی مدد واسطے فرشتے آئے، اسی تو صدیاں بعد بڑے کمینے ساڑھے واسطے تو فرشتے آنا ہی آنا، لیکن انہوں یقین ہی کوئی نہیں پہ اسی نکلیں گے تو فرشتے آ جانا۔ تو اقبال کہتا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی، ہاں جی، تو غلامی نالوں بھی بیڑی بے یقینی ہے کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تو یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرا اسلام مدد کرے گا، یار کانڈ نہیں لگن دے۔ جدو صحابہ 300 اسلام آپ گل میری توجہ نال سننا، اسلام اپنے منن والے دے منہ وچوں یہ گل نہیں سننا چاہتا، حالات نہیں ٹھیک۔ 8 تلواراں لے کے بھی صحابہ بدر وال چل پیا، کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک۔ آج ایٹم بم ہوندے پوری دنیا دی تے حضور دے لوگاں فلماں بنائیاں تے حضور دے لوگاں خاکے بنائے تے امت مسلمہ سر جھکا کے اے شوکت صدیقی 2 جملے کہے حضور دے بارے، بڑے جناب کمائی کی تھی۔ میں کہا کمائی تو نہیں کی تھی، ہاں کمائی خلیل و نجی نہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ 2 جملے کہہ کے بڑا لوگ ٹھیک ہے جملے کہہ، لیکن یہ پاکستان دی ایجنسیاں تے فوج تے یہ پولیس والے تے سارا کچھ یہ رسول اللہ پاکستان انہاں دے پیو واسطے بڑھیا، پاکستان دے بڑے رسول اللہ واسطے۔ انہاں نو جا کے دسنا پیندا ہے حضور کی گستاخی ہو گئی ہے۔ میں ہن اتنے گلاں کیتیاں 2 گلاں میں کردا کوئی نہیں شاہراں دی وجہ تو، ویسے میں بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کراں۔ شام تک شاہراں کول آ جان جی وہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے، یہ تمہیں پتہ ہے مولوی سخت باتیں کر رہا، تمہیں یہ نہیں پتہ حضور دے خاکے کون بناوندا ہے؟ ایسا 2018 میں جیسی بدلہ لینا ہے بس توجہ 2018 میں روندے ایک پرچی حضور دے دین نو دیو۔ میں تو سچی گل کر رہا، 70 سال تسی حضور دے دشمنوں کو پرچیاں دیتیاں، ہاں جی ایتھے میرے زئیاں دیاں چہراں کھلیاں، عبدالسلام دیاں چہراں کھلیاں، وہ دے ہوتے تحقیق ہو رہی، میرے زئی دے ہوتے تحقیق ہو رہی۔ دسو سانو تسی شمادہ لاندے ہو، اے تسا میرے زئیاں نال پیار کر کے سانو تو دکھ ہے ہی ہے، کلمہ جے پڑھیا لیکن براہ راست تسی حضور نو دکھ بچایا۔ ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا یہ سدا کچھ نہیں رہنا تے رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں، جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں خانقاواں تے اپنیاں مسیتاں تے اپنے مدرسے بچائے تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی مطلب مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے، بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں۔ ہاں رب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا، کسی دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ توجہ نا جی گرمی نہیں لگی بھائی، پکھا نہیں جلنا بچہ بیٹھ جا، اتنے نازک مولوی اتنے نازک ہوئے تو دین نہ رہا ہوئے۔ ہاں جی میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا، ہاں جی صحابہ کہندے نا سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا۔ آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے، حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے، خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چا کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے۔ انہاں کیا کیتا ہے جی جڑا حضور دی امت کو 50-50 ہزار روپے منگدے، انہاں کیا کیتا ہے؟ کیڑے بدر فتح کر کے آئے تو مینوں دسن یہ گل، یہ کیا کیتا ہے انہاں رسول اللہ دے دین نال؟ تے حضور دی امت کو پیسے منگدے، اور انہاں دیاں تقریراں تے انہاں دیاں جناب اجتماعات تے جناب 30 لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے تے مسیتاں دے سپیکر بھی اتر دے۔ اسلام دے بدر 2 گھوڑے سن تے خندق کے 35 گھوڑے ہو گئے سن،
لیکن اتنے مسیح اتھی راندی تے مولوی دی کوٹھیاں تے پیراں دیاں بن جاندیاں، آخر کیوں؟ ہاں سمجھ آئی؟ یہ کیویں ہویا کہ پیر سارے جناب حضور دے نام تے کھاون، 20 پترن پیر دے تے 20 کول گڈیاں تے کردے کیون کچھ بھی نہیں، تے جدوں حضور دے دین دی واری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ صدیق اکبر سب تو بڑے فقیرن، داتا صاحب لکھیا، حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ شاہ جی شکر ہے داتا صاحب لکھیا، جی میں تو کہتے ہیں داتا صدیق اکبر کتنے صوفی بن گئے۔ داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوا، انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلوں دے لوگن، اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں، یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے۔ آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے، بلال حبشی سے آیا، صہیب روم سے آیا، سلمان فارس سے آیا، یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں، یہ بھاگ جائیں گے۔ تو اس امت نے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی، ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ فقال له ابو بکر، اے بخاری شریف دے الفاظاً، فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنه وندعو، فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے غداری کرنے آئے ہیں؟ فرمایا جا جا کر تو لات اور منات کا پیشاب چاٹ، نہ حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ رسول توجہ، توجہ۔ قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اهل اليمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اهل اليمن من اجل ذا۔ قال محمد بن سعد قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقولي كفر اهل اليمن من اجل هذا؟ فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوگا؟ حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا، جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے، غلام تے لونڈی دے پتر، میں ہندوؤں نے کہنا 1,24,000 میرے آقا نے نہیں فرمایا 1,24,000 غلام میں تواڈے واسطے روک دیواں، تسی وضو کر کے پچھو آ جانا۔ نانا اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامہ بن زید، حضور نے فرمایا بھائی رک جاؤ سارے، جدوں تک بلال اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے تھے۔ غلام تے لونڈی دے پترن، آج اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا، یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا۔ ہاں بالکل پکی بات ہے، اسلام تے بدر وچ لے جاندا، عہد وچ لے جاندا، خندق وچ لے جاندا، مرائسی وچ لے جاندا، مستلق وچ لے جاندا، ہاں جی تبوک وچ لے جاندا۔ اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں۔ اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آدا۔ کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تاں کھڑکائے تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے، نکلو باہر حضور آ گئے، نکلو۔ حضور نے مؤخر کر دیتا، کوچ کرنے کا ٹائم آ گیا، حضور بیٹھے رہے۔ اس جا غلام افطس اسود،
محمد بن سعد کہنے میرے استاد گرامی نے میں لمبی پوری سند بھی پڑھی، وہ کہنے اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جہاں نک چپٹے ہویا رنگ گندمی فقال آل الیمن، یمنی جڑے کچھ لوگ سن نا وہ بول اٹھے انما ہو بسنا من اجل ھذا، ہمیں اس کے لیے روکا گیا، یعنی یہ کوئی شخصیت کوئی نہیں، یہ نک چپٹے ہویا رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی تے پتر، ہمیں اس کے لیے روکا گیا۔ فلذالک کفر اہل الیمن، جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے۔ محمد بن سعد کہنے میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا، یہ کیا مطلب ہے لہذا یمنی کافر ہو گئے؟ تو کہنے لگے فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبی، فرمایا اس ویلے کافر تو نہ ہوئے جدو صدیق اکبر کا دور آیا آپ خلیفہ بنے تو جنہ جنہ لوگوں نے گل کی تھی وہ سارے کافر ہو گئے، کیوں؟ انما كانت لاستخفاف بامر النبی، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا تھا، حضور کی توہین نہیں کی براہ راست، ہاں حضور نے جس کو پسند کیا تھا، جس کے لیے حضور نے پورا قافلہ روکا، کہا کہ یہ ایسے آدمی کے لیے روکا گیا، تو اللہ نے فرمایا جس کو میرے نبی کی پسند نہ ہونا ہمیں اس کا ایمان بھی پسند نہیں ہے، جاؤ آپ بن جاؤ۔ اے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھن جاؤگا، آج لوگ بڑے بڑے 2-2 فٹ کی زبانیں کھولتے ہیں، 5 نمبر دیتے حکومت نے کڑیاں نو پردے دے 5 نمبر تے ٹی ویاں کیبلاں تے کڑیاں تے منڈے چیخ اٹھے ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے، میں آکھا کڑیو تساں دین پڑھے جو کوئی نہیں تے کیبلہ بہ کے یہود و نصارہ دے جنٹو تساں زبردستی پردے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو شاہ جی یہ ہے کہ پردے کے 5 نمبر اسلام میں نہیں ہے، پردے کے 100 نمبر ہے اسلام، انگریزی دے 100 نمبر تے پردے دے 5 نمبر، جڑا قرآن تے عمل کرے دے 5 نمبر، جڑا انگریزی لکھے دے 100 نمبر۔ لو جی کیسا اسلام نال مذاق ہے، لیکن 5 نمبر بھی کڑیاں جڑیاں چیخ اٹھیاں جی ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا، میں کہا چلیو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ پردہ زبردستی نہیں۔ یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، اپنی صاحبزادیوں کو فرما دیجئے، مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے جب وہ نکلے تو بڑی ساری چادر اوڑے، پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے۔ لو جی ایک مسلمانہ دیا کڑیاں، میرا ایک سوال ہے جی، اے مسلمانہ دیا کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی قیادت جانا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، جی سیدہ نے مڑ کے نہ کوڑ پوچھ لیا نہیں کڑیو میرا تا دوپٹہ بھی چند سورج نہ ویکھ سکیا، تو میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹہ بھی تسی نہ کر سکے اپنے سے، اے مسلمانہ دیا کڑیاں کی جواب دینی ہے قیامت؟ یہ سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا، تو پھر اس واسطے مسلمان کچھ ہوش کرو، شام میں ہو کے آیا، آج شام میں گھر سلامت نہیں رہا، اسلام بہت ڈاڈا ہے، یہ بڑا غیرت والا مذہب ہے، ہاں جڑا اس نال مذاق کرے گنہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ہاں یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڈو جی دا مطلب غداری، ہاں کہے جی میں گنہگار ہوں جی دعا کرو اللہ خیر کرے، اے خطا کار ہے، خطا کار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ آئی گل میری یاد رکھنا ہے پکا اپنے ذہن جمانا، جدو اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر دے دریا بھی سر سٹ دیں، تو کون ہے بھائی سر چکن والا؟ کیوں جی مسلمان کلمہ پڑھن تو بعد تینوں پتہ نہیں تیرے اختیار مک ہے، حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ حضور نے مثال دیتی بے زبان نال، جڑا بول پوے نا وہ پھر مومن سوچے میں مومن ہاں، مومن کی مثال حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ہے، اب مالک کی مرضی ہے کہ اس پر اس نے کتنا وزن لادنا ہے، اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے چارہ کس ٹائم دینا ہے، اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے صبح اس کو چلانا ہے کہ شام چلانا ہے،
مالک کی مرضی ہے اس اونٹ کو اس نے صحرا میں چلانا ہے یا جناب دریا اور سمندروں میں چلانا ہے یا اس نے پہاڑوں پر چلانا ہے. اونٹ نہیں بول سکتا، اونٹ صرف نکیل پکڑے گا چل پڑے گا. مومن کی مثال ایسے ہے، مومن اگر مگر نہیں کرتا. آج ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر کیبلوں پر باتیں کرتے، ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر 10-12 یہود و نصارہ کے جج بیٹھ جاتے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. آج ویکھے نہیں تسی شرعی عدالت دا جسٹس بھی بول اٹھیا، کہنے لگا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت حالات اور تھے. دسو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ حالات اور ہیں لہذا سود جائز ہو جائے گا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ایسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو. صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا، اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. فرماؤ لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چل رہا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چل رہا ہوں. اگے تسی 12 فیصلے رسول اللہ دے ججا نہیں مننے، سپریم کورٹ دے ججا حضور دے 12 فیصلے ذاتی نہیں مننے. یہ دے جو حضور دے ذاتی فیصلے موجود سن، ایک صحابی قتل کر کے آئے گستاخ رسول لو، ماورائے عدالت قتل کر کے آئے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور نے فرمایا چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے. تم اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ تو کلمہ بھی نہیں آتا صحیح. جڑا والے ایڈے بڑے پیرا دے تے میں آیا آستانے دے تسی کلمہ دا انج پڑھو 2018 میں لا الہ الا اللہ انج پڑھنا ہے جی پاکستان بنیا نعرہ لگیا نا لا الہ الا اللہ سے ہر گلی محلے جو اٹھ کھڑے ہوئے نا جی مسلمان. ورنہ تسی کی سمجھو ہندو سکھ فرنگی اور جناب کانگریسی سارے ایک طرف کھڑے سن. قائد اعظم تے اقبال تو خیر فوت ہو گیا اور پیر جماعت علی شاہ صاحب انہاں لوگاں فقیر لوگ سن کر کی سکتے نا. یہ لا الہ الا اللہ دی پاور سی جی دی وجہ تو پاکستان میں ہاں جی قوت سلطان و امیر از لا الہ. اقبال کہندا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. کہندا فقیراں دی پاور بھی اللہ دے رسول دی وجہ تو تے بادشاہاں دی پاور بھی اللہ رسول دی وجہ تو. صحابہ کوئی اپنی پاور نہ دریائے دجلہ نو کیا پار جانا ہے راہ دے دے پانی بھی کسی دی گل سندا. حضرت سعد فرمایا اسی پار جانا ہے ساڈے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنان دا اور سامنے دیکھو رومی جیسی پل بنان لگے تے انہاں تے حملہ کر دینا ہے تے دریائے دجلہ لمحہ پی گیا. انہاں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے لنگ جاؤ جناب لنگ جاؤ. اے لمحہ پین والی گل بعد وچ کوئی شاہ جی کول نہ پیا پوچھے میں خود وضاحت کرنا. لمحہ پین دا مطلب اے وے اے گل میری سمجھ بھی نہیں آئی کوئی مینوں بھی سمجھا دے. صحابہ کہندے ہیں بھائی اسی دریا وچوں گزر گئے تے ساڈے گھوڑے تے کھر بھی گلے نہ ہوئے. لیکن دوسرے صحابی جدوں پار لگے نا تے حضرت سعد پوچھا بھائی کسی دی شاید نہیں ڈٹھی. انہاں کہا جناب ایک صحابی کہنے لگے میرے ایک پیالہ ڈہ پیا. انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا مونج دی رسی نہ بدھیا سی تے پانی جدوں آیا نا جناب وہ گردناں تک اٹھا گھوڑے دیا گردناں تک ایک لہر ہو جی آئی ڈاڈی کہ وہ رسی توڑ کے پیالہ لے گئی. ادھر کھر بھی گلے نہیں ہوئے تے گردناں تک پانی پھر کیویں گیا. اے مانا ہے اس دا ہاں جی کھر بھی گلے نہ ہوئے تے گردناں تو پانی بھی بہ رہا. گل وچ ہو رہے جڑی میں کہنا توجہ اج پھر بھی مطلب گل انجے یہ لمحہ پین دے ہی مطلب سی بھائی دریا لمحہ واقعی پی گیا. انہیں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے. یقین ہی انہوں میں ہمیشہ کہنا میں کہا پاکستانی فوج ٹر پوے نا مقبوضہ کشمیر نو آزاد کران تے منگلا ڈیم ہی لمحہ پی جانا ہے. ہاں جی انہیں کہا لنگ جاؤ جی لنگ جاؤ محمد عربی دے شیرو لنگ جاؤ جی تسی لنگ جاؤ جناب. لیکن یہ ٹرنا ہی نہیں ہے. گھر بہ کے جناب ہر ویلے حالات نہیں ٹھیک. دسو نائٹروجن بم استعمال کر رہا بشار الاسد ملک شام وہ شاہ جی مطلب یہ وے کہ بندہ کھڑیا دا کھڑا رہ جاتا وہ روح نکل جاتی.
جتھے وہ بیٹھا وہ اکھاں کھلیاں رہن گیا، روح نکل جائے۔ جدوں ڈگے گا تو انج ڈگے گا جس طرح مٹی کا ڈھیر ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اے شام دے وچ قیامت گزر رہی، اتھے کسی نے انسانیت اج تک یاد نہیں ہے۔ ایتھے ایک کسی چوڑے نال گل ہو جائے تو سارے جی دیکھو جی پاکستان مسلمان کتنے سخت ہوتے ہیں، دسو جی یہ چوڑے نو جنج ہو گیا جی، سارے کٹھے ہو جان گے تو اسلام کے خلاف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ ایک میرا فعل ہے نا، میں غلط کام کیتا ہے دا مطلب اسلام نہ ہے کی تعلق جوڑن دا مطلب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا، لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ لیکن اتھے کسی نے انسانیت یاد نہیں آئی ملک کے شام، اور اتھے قیامت گزر گئی۔ حضرت میں نے میری تقریر جڑی نا ایک کہندے بڑی ڈاڈی کرنا، میں کہا جلیا جس ویلے بلال چڑھ جان کعبے دی چھت ہوتے، اس دن پھر حضور نے اعلان کیتا جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی معاف کر دیں گے، جڑا گھر دا دروازہ بند کرے گا اسی معاف کر دیں گے، جڑا حرم میں چلا جائے گا اسی انہوں معاف کر دیں گے، جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہوگا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے، جڑا ابو سفیان دے گھر، اس دن پھر معافی دا اعلان ہوگا۔ بدر وچ معافی دا اعلان نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اے امیہ جڑا سی نا، امیہ یہ بڑا ٹھولا سی، بڑا موٹا سی، جڑا حضرت بلال نو کٹتا ہوندا سی۔ اینو فرشتے دھک کے لے آئے بدر وچ، یہ آندا نہیں سی، اینو حضرت سعد بن معاذ پہلے دس دیتا سی بھی تو قتل ہو جانا۔ جدوں چلن لگا تے دی زنانی کہنے لگی او تیرے یسربی بھائی نے نہیں سی دسیا کہ تو قتل ہو جانا ہے۔ تے ابو جہل آ گیا، انہیں کہا یار تو سردار ہے، جے تو نہ گیا تو کسی نے بھی نہیں جانا۔ باقی انہوں شیطان دھکا لا رہے سے۔ ہاں جی، وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، قرآن دی نص ہے، میں ایویں تھوڑی گل کر رہا۔ وہ کہنے لگا میں تواڈے نال آ، چلو تسی بدر چلو۔ فرشتہ شیطان انہاں نوں دھکے لا رہے سی، کہندا میں تواڈے نال آ، میں تواڈے نال آ۔ اینوں جناب فرشتے دھکا لایا، میں چلنا جتھے تو مرنا چل۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا یار تو سردار ہے، چل تے صحیح۔ انہیں کہا اچھا چلو اگلی منزل تو میں مڑاواں۔ اگے گیا تو پھر کہتا چلو اگلی، تو چلتے چلتے بدر پہنچ ہی گیا۔ تو جدوں فرشتے شیطان نے ویکھیا نا بدر جبریل آ گئے، کیوں جی؟ تو پھر کی کہنے لگا؟ کہنا انی ارا ما لا ترون، کہتا او میں جو میں ویکھ رہا ہوں تانوں پتروں نہیں پتہ، فرشتے آ گئے۔ انہیں کہا جو میں گڑ گڑ دا ویکھ رہا ہوں، انہیں کہا اے جبریل آ گئے، اے میکائیل آ گئے، اے اسرافیل۔ او پھر نسیا اتھوں۔ شیطان اتنا ہی کرتا، بندے نو لیا کے قابو کر کے نس جانا۔ شیطان دے پیچھے نہ چلیا کرو، ہاں اذان ہوئے تو بھج کے مسیتی آیا کرو۔ فلماں دیا جانا چھوڑو، بڑی ہو گئی فلماں ڈرامے ویکھ لیا تسی، ویکھ رہے قیامت گزر گئی ہر طرف، باز آ جاؤ، بڑے ہوئے قرآن پڑھن منڈے ساڈے۔ ہاں جی، سمندر گھوڑے ایویں نہیں فلماں ویکھ کے نہیں صحابہ، ہاں جی سمندر گھوڑے سٹنے تو پھر وہ دیکھو ہی طریقہ کی محمد فاتون۔ ہاں جی ہاں جی توجہ، اچھا جی شاہ جی بیٹھ توجہ۔ توجہ بس دا نعرہ تسی لانا ہے۔ اے کئی لوگوں کو اپنے بھی ہضم نہیں ہو رہا، کہتے جی یہ کیوں لگتا ہے؟ میں کہتا تیرے ڈھڈ وچ کوئی درد ہو؟ جنہاں دے ڈھڈ وچ درد سی وہ بھی چپ ہو گئے، انہاں دے فتوے سارے سمیٹے گئے، بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ہاں جی گھراں وچ بھی اٹھ کھڑے، کالج وچ بھی اٹھ کھڑے، یونیورسٹی وچ بھی اٹھ کھڑے، سمندراں وچ بھی اٹھ کھڑے، رسول اللہ دے سامنے 12 ربیع الاول نوں مدینہ پاک میں پاک دے نعرے لگ گئے۔ غازی تنویر قادری انہیں میں خود فون تے دسیا، انہیں کیا جدوں میں سزا سنان لگے نا سکاٹ لینڈ، انہیں منکر ختم نبوت میں رضائی ماریا۔ وہ کہنے لگے جدوں عورت سزا سنان لگی نا انگریزاں دی، تو میں سامنے والے بٹن کھول دیتے۔ وہ 2 سال کہنے میں نے اس بے ادبی دی، انہیں 2 سال زیادہ سزا سنائی، ورنہ 25 سال سزا، 27 سال انہیں سنائی۔ وہ کہنے لگے میں بٹن سامنے والے کھول کے نا، وہ جڑی عورت سی نا انگریز جج، وہ کہے میں اینج کر رہی ہیں، تو میں جڑے اینج کر رہی میں کہ لبیک صدقے یار۔ انہیں باہروں پولیس منگا لی، انہیں کہا منڈا ساڈے جج نوں گالاں کڈدا۔ وہ کہندے منڈیا تو کی کہندا ہے؟
گالا کٹتا؟ انہیں کہا جلے ہوئے وہ گالا نہیں کٹتا. انہیں کہا کی کہندا؟ انہیں کہا میں تہاڈی اس جج نو کہہ رہا تو 27 سال نہیں 27,000 سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی تے قربان ہوں جناب. دسو کتنی بڑی عجیب گل. شاہ جی اس نشتر پارک اسی جلسہ کیتا تے غازی تنویر دی نا اسی ٹیپ کر کے اتنے 5 منٹ گفتگو چلائی کراچی. انہوں 3 مہینے واسطے انہیں کہہ دے تنہائی سٹ دیتا. قرآن بھی کھس لیا تے سارے سہولتیں کھس لئی. انہوں نے 8 صفحے کا خط آیا میں نے تازہ تازہ. انہیں کہا مولانا تسی میری پرواہ نہیں کرنی, تسی جی تقریر کر دے انجی کرو. انہیں لکھیا بھائی اتوں سکاٹ لینڈ دیا ایجنسیاں آئیاں میرے کو. انہیں کہا مولی خادم نہ تیری گل ہوندی, انہوں کہا یہ جی تقریر نہ کی کر. ہاں جی انہیں کہا یہ جی تقریر کہنا کی مطلب. انہیں کہا وہ کہنا محمد بن قاسم پھر آنا ہے, وہ کہنا نور الدین زنگی پھر آنا ہے, وہ کہنا صلاح الدین ایوبی پھر آنا ہے, وہ کہنا محمود غزنوی پھر آنا ہے. وہ ساڑیاں جڑے بچے راتی تر بکنے بھائی. ہاں جی وہ کہنا ساڑے بچے راتی ڈرنے محمود غزنوی دا نام تے صلاح الدین. اسی تو جنے انہوں امن امن دے درس دے کے نہ ہی بلا چھوڑے سن. محمود غزنوی دا کدی نہ ہی نہیں لینا. کہنا وہ کہنا پھر آنا ہے. میں آخا میں تے نہیں کہنا پھر آنا ہے, اقبال کہنا آنا ہے. اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام. اقبال کہنا اسلام نکل کے کیسر و کسرا دیا سلطنت نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہنا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہو. اقبال کہنا میں فرشتے کو سنا اسلام پھر اتنے آنا ہے. غازی تنویر قسم چپ کے میں نے کیا انہیں کیا پوری دنیا جو صرف تیرا نام انہوں نے لیا کہتے تیریاں تقریریں دا اتنا درد اٹھیا ہونا. میں ہمیشہ یہ کہنا گل با میں 5 منٹ ہوئے اگلے میں درد تو ہوئے نہیں. یہ کوئی تقریر 1 گھنٹے تو بعد پتنی حضرت ہلن کے ککڑ گل جڑے والی ہونی چاہیے. فتح مکہ والے دن جب فتح مکہ ہوا نا تو سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا. گل ایک کوئی جملہ کیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرمایا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں, آج کعبے چ بھی بندے وڑ کے رکھ دے, ہٹ جاؤ. کیا جی جب آپ نے ایک گل کی تھی ارتجت اہل مکہ تھا پورا مکہ لرز اٹھا, لرزہ طاری ہو گیا. محمد عربی کے شعر آ رہے تے شعر بھی انجے نہیں آ رہا ہے تسمیاں لے کے, شعر آج تلواراں لے کے آ رہے ہیں, آج وڈن دے موڑے چاہ رہے ہیں. پورا مکہ ہل اٹھیا. کیوں جی تقریر گل ایک کوئی جملہ کیا لیکن پورا مکہ کے میں یہ کوئی تقریر ہوتی. حضرت صاحب تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. میں کہا حضرت صاحب فارغ ہی ہیں جڑے کسی کو کچھ نہیں کہتے. الحمد تو لے کے والناس تک تو قرآن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. کیوں جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ واعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل. میں پکا حافظ ہوں. میں ساری میں تو کوئی نہیں پڑھیا جی اسلام کہتا ہوئے سر جھکا لو. میں تو نہیں پڑھیا کدھر کس کو آیت پاندی تو میں نے اٹھ کے سناوے جی اسلام کہتا ہوئے سر جھکا کے جیو. نا 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 اسلام نہیں. اسلام کہنا میں آ گیا چل تو صحیح پاور میری ہے. جدو غزوہ خندق تو میرے آقا واپس تشریف لے آئے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں کہ اجے رسول اللہ نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے دروازے ہوتے جبریل آ گئے. فرمانیاں کہ حضور نے دوسری طرفوں سر اقدس نہیں دھوتا کہ حضور باہر دروازے تے تشریف لے گئے. بعد جو حضور نے دسیا جبریل سن. ام المومنین فرمانیاں دہیا قلبی دی شکل چاہتے سن. میں سمجھا دہیا قلبی صحابی آ گئے. کہنے
رسول اللہ نے انہوں دے جڑا گھوڑا سی نا وہ ہاتھ رکھ کے حضور انہوں نے گل کر رہے تے جبریل عرض کی تھی حضور تسی جنگی لباس اتار دیتا میں تے پایا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے آپ ان کا فیصلے کے لیے چلیے. تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یا جبریل لو انذرتہم ایامن، فرمایا جبریل میرے غلام ان خندق کھودی اتنے بھوکے پیاسے ہیں جیسے گھر انہیں سواریاں تو اتارے سامان بھی نہیں اتاریا. کچھ دن میرے غلاموں مہلت دیو پھر بنو قریظہ کا فیصلہ کریں گے. جبریل عرض کی تھی نہیں حضور اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. تو میرے آقا نے حضرت بلال نے فرمایا اذان دیو. بے وقت اذان کا مطلب سی سارے کٹھے ہو جاؤ. جب کٹھے ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھائی چلیے اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف چلیے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ہن خندق کھدوائی نے ہونا جی بھوکے پیاسے آیا پھر چلیے. صحابہ اسی ویلے چل پے تے جدو صحابہ چلے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اس ویلے گل کے کی تھی میں یا رسول اللہ بس رب اتنا ہی ویکھنا سی تواڈے غلام چل پے بس ان کے جانے سے پہلے لنوداد عنہا ہم نے ان کے جانے سے پہلے ان کے قلعوں کو ایسے لا کر رکھ دینا. ہاں قلعے فرشتے ہی ہلانے ہو گئے. ہاں جی لیکن مسلمان چلن تو صحیح نہیں. انہیں جدو برما بھی چیخاں نہ سنیاں برما دیاں بچیاں چیخیاں انہیں کہا جی ہے کوئی محمد بن قاسم؟ انہیں کو کیا نہیں جلیاں ہوئی ہو. اسلام تو امن کا درس ہے. ہاں اسلام تو امن کا درس ہے. 60,000 کے قریب مسلمان ہوتے مار دیتے اگلے شہید کر دے. ایڈی ایڈیاں بچیاں بت متا پہلے ماریا ٹھڈے انہوں نے جسموں سے پھر ڈٹیاں تے اتنے کدے انہوں نے تو انہیں ایک باری تو بڑیاں چیخی ہونی آن کے ہوں محمود غزنوی دے گھوڑے نہیں آنا. ظاہر وہ گھوڑے تو کدی بیان ہی کدی کسی نہیں کیتا. وہ تو یہ بیان کیتا ہے بھائی بس جی اسلام اب امن مولی خادم کا پگڑی سلامت رہے بس باقی سارے کام ٹھیک ہے. جو میں ایک بات اتنے کرن لگا جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکے یارا انہیں بدر وچ حضور کے سامنے کھڑ کے کٹنا سی. اپنے دل کو سوچنا میں ویسے گل میں یہی تقریر کرنا جی کی وجہ تو تمہیں بھی پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا. شاہ جی نے پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا. مولی خادم بھی تمہیں لبیا اور کوئی نہیں لبیا. میں جتھے جانا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نو نہ بلاؤ جڑا مولوی کہہ دو کہہ دو اس نو نہ بلاؤ. وہ کہتے ہیں کیوں نہ بلائی کہتے ہیں یہ بڑی سخت باتیں کر اے گلاں جی دسو انہاں وچ کیڑی سخت گل ہے. میں دسو اگر سخت ہے تو میں دین نہیں میں گھر بہ جانا. میں کہنا مسلمان بچیاں اور مرن بھائی پھر یہ تقریر کرن بھائی برما دیاں بچیاں صبر کرن. کتنا صبر کرن صبر کی بھی کوئی تو بات ہوتی ہے. شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا. اسی ہوں بس اس طرح ہی سنتے رہے ساری زندگی کہ جناب ایسے ہو گیا. افغانستان ہے جو نا گردن کپ کے پیٹرول بھر کے اکھاں لائیاں پھر وہ لاش نچدی سی تے پھر امریکی فوجیاں تے تاڑیاں مار دے سی پھر 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیس ہوتے پیروں تھلے سٹے انہوں نے. اسی یہ سارا کچھ سن کے چپ رہیے تے تقریر بھی ساری ہضم نہ ہوئے. غازی تنویر دی 5 منٹ دی تقریر انگریز کہتے ہیں انگریز بڑے جناب وہ انصاف پسند ہوتے ہیں. انگریز 5 منٹ دی تقریر انہوں نے ہضم نہ ہوئی. ساڑھے منڈے دی 5 منٹ انہیں نشتر پارک کی تقریر کی تھی تے 3 مہینے واسطے انہوں علیحدہ کر چھڑیا. وہ 27 سال سن کے تو نہ رویا قید. یہ ہے انگریز. اور انگریز جو یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت اقبال کہتا ہے پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہاں جی یہ انگریز 3 منٹ دی 5 منٹ دی ساڑھے منڈے دی تقریر ہضم نہ ہوئی تے ساڑھا منڈا 27 سال قید سن کے تے میں نے انہوں نے لکھیا مولانا میرا جب میں قید ہویا میرا وزن سی 85 کلو ہن میرا 100 کلو ہو گیا. انہوں نے لکھیا تو جے کہندا سی علم الدین سزا سن کے تے او دا وزن ود گیا تے میرا بھی 15 کلو ود گیا جناب. میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال ہوئے سزا سنن تو بعد وزن گھٹنا یا بدنا؟ انہیں کہا گھٹنا اس دا جڑا جرم کر کے جائے جڑا حضور دی محبت جائے پھر اس دا ود جاندہ گھٹنا کوئی نہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ایک بات بولے کیوں جی
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کی عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتا حضور آئے تو عقل بھی جوان ہو گئی. کیویں جوان ہوئی؟ اس دور دا فرعون مصر وچ دو ظلم کیتے تے قوم نے انہوں خدا مان لیا. اس دور دا فرعون بش پوری دنیا نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا تو عراق دے صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے مار دیتی. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اس فرعون نو لوگا خدا منیا، اس فرعون دے منہ تے جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. میں کہا اقبال دسو ممتاز قادری پھندا ویکھ کے ہسیا کیوں؟ لوگ تے پھندے دی طرف جان تو پہلے مر جاندے، ممتاز ہستے ہستے کیوں گیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال دسو ممتاز قادری پھندا چومیا کیوں؟ کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال داسا گاڑے پھندا پا کے ممتاز گل کی تھی؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ممتاز قادری گاڑے پھندا پا کے کہنے لگا 3 منٹ مل سکتے ہیں؟ سپرینٹینڈنٹ کہنے لگا پہلے تو بجدہ بجدہ آیا، ہن کی ہوئے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وعدہ فرمایا سی جلوہ گری دا، جی جلوہ گری ہوئی کہ نہیں؟ 1.5 منٹ بعد اینج کر کے ہنس کے کہنے لگا چھک دے وہ مالک آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. لاؤ جی میں ان گفتگو مکان لگا. پیرو اجازت ہو؟ ہاں بس میں اتنی گلاں کر لیا سن تواڈے نال. حضور نال پیار کرو جلیو. ایس گل کدی تسی سوچا نا تو پھر زندگی دوبارہ گل نہیں کرو گے. گناہ تسی تے میں کیتے تے قیامت والے دن حضور رو پین گے. تیرے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے. چلے کدی تو سوچی گل تو حضور دے بارے تینوں اگر مگر کرنا تے لوگاں دے کہن تے تو انگوٹھے نہ چومدا، مولویوں کو فتوے پوچھ کے تو میلادہ منانا. جے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا تو بندہ سی جیڑا انگوٹھے چومن دی دلیلاں پوچھدا سی؟ اور پیار رسول اللہ نال دلیلاں نال نہیں ہوندا، پیار ہوندا انے واہ. ہاں جی جیڑے صحابہ حضور دا پیشاب پی گئے سن تے انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے. یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرتے؟ 5 فٹ تو مولویوں تو بدبو آوے. اے علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں، یہ تو حضور دیاں بلبلاں. 5 فٹ تو مولویوں تو بدبو آوے. میرے جا ایک مولوی پنڈوں اٹھ کے لاہور پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بوے. حضور یہ نہیں جانتے تھے یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اے شاہ جی قبلہ بلایا، تسی بھی آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد
یہ ساری محنتوں کا مقصد کیا ہے؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی۔ جدھروں بھی میں آگے جمع کر تفریق کر کے لے آؤ گے نا آگے حضور ہی کھڑے نے، اے مت سمجھنا کہ جناب اسی بچ جانا ہے، اگے رسول اللہ ہی کھڑے نے۔ تیسرا سوال قبر بھی حضور دے بارے ہے، جے تو ایتھے پاس گیا تے اگے کی ہونا ہے؟ اتنی محبت کر کے حضور نہ ضرور جانی، جدو فرشتے پوچھنے ہی لگن تے کہے انہاں دے بارے پوچھتے ہو، میں تے لبیک لا لا کے سینے پھاڑتا رہا تے لبیک۔ ہاں جی توجہ توجہ توجہ، اتنی محبت حضور نال کر کے جانی ضرور کہ فرشتے پوچھنا جب تو پہلے ہی لبیک شروع ہو جائے، قبر گونج اٹھے تے فرشتے خود کمن اسی سمجھ گئے سانو تے جان دے بابا لا لبیک اور لا لبیک۔ اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانی کہ فرشتیاں دے سوال تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیتا جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تے کل قیامت والے دن بھی حضور فرما دینا حوض کوثر تے میں خود کھڑا ہونا، تے ایڈی ایڈی زمانہ باہر ہونیاں تے حضور نے پوچھ لیا کہ تو تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے۔ ایتھے پتھر مارا کافرہ نے حضور نے، تے حضور دے دین واسطے تسی بیٹھ کے تبصرے کرنے۔ مولی خادم کون ہوتا ہے؟ یہ حضور کے دین کے بارے میں بات کرے۔ اور آپ کون ہوتے ہیں؟ پتر دے دن تسی حضور دے دین جانا دیتیاں زخم کھا دینے 70 زخم۔ ایسی گل شاہ جی ہر ویلے حضور دی اس واسطے کرنے ہاں کہ ایک واحد ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جہدے تے رسول اللہ خود دعاواں دیندے نے، اس مسئلے بن مانگے دعاواں دیندے، اور ایہو جیاں دعاواں دیندے کہ بندہ ویسی حیران تے پریشان ہو جاندا۔ ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان، تے جدو غزوہ احد دی واری آئی تے حضرت سعد حضور دی طرفوں تیر، حضور انہوں نے تیر پکڑا رہے سن، تے حضور پتہ ہے کی فرمانے سن؟ فرمایا ارم سعد فدا کا بی و امی، فرمایا سعد اے میرے دشمن نو تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اتے قربان ہو جا۔ اس مسئلے نو سمجھو، اس دی حساسیت نو سمجھو۔ ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات میں۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر۔ میں ویکھیا لوگ بھج بھج کے مسیتی آندے اور جب حضور دی شان دی واری ہوئی جتی چک کے نس پاندے، میں کہا تو کیڑی نماز پڑھی ہو؟ میں نے بھی سمجھا ہاں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ ایتھے تے کلندر بھی بول اٹھا اقبال کہندا یا رسول اللہ جے تہاڈے شوق نہ ہوئے، تہاڈا ذوق نہ ہوئے، تہاڈا خیال نہ ہوئے، تہاڈے تے قربان نہ ہوئے تے کیڑیاں نمازاں پڑھدا ہے؟ ہاں جی آج بھج بھج کے مسیتی آن کے مولانا صاحب ٹائم ہو گیا ہے۔ میں کہا ٹائم تو بڑا پابندی رہا، ہاں جی ٹائم ہو گیا نا بڑا، ہاں جی لوگ بڑے ٹائم تے نمازاں تے بڑے پابندن، تے جدو حضور دی عزت دی باری گل آوے تے کہتے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ اتھے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو سدھا کہ ڈنگا، یہ سوال ہونا ہے 10 انہاں نال وفا کتنی کیتی ہے۔ یہی ساری تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مشن ہے، بس نہ کوئی لمبا چوڑا دستور ہے نہ کچھ ہے۔ اسی انہاں نو دسنا ہے کہ تہاڈے ججا حضور دے 11 فیصلے کیوں نہیں منتے، بلا وجہ عاشق رسول تسی غازی ممتاز نو پھٹے کیوں لائے؟ شاہ جی سال تو بعد انگریزاں دی دشمنی مک گئی سی علم الدین نال، انہاں جب پھٹے لا دیتے نا علم الدین، سال بعد عرس ہویا، اقبال بھی آیا، پیر دیدار علی شاہ صاحب بھی آئے، مولانا ظفر علی خان آئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے، سارے لوگ علم الدین دے عرس ہوتے آئے، کسے تے پابندی نہیں سی۔ علم الدین نہ انگریزاں دی دشمنی مک گئی 1929 سزا دین تو بعد ایک ایسے مسلمان سال بعد ممتاز قادری دا آزادانہ عرس بھی نہ ہونے دیتا۔ نہیں یہ فتوی نہیں لانے، ایسے میں گل کر ہاں جی دسو یار تہاڈی کی دشمنی ممتاز قادری تسی پھٹے لا دیتا، گل مک گئی، تہاڈا اندر دا جسم نہیں ٹھنڈا ہویا، تسی انہوں دہشت گرد بھی قرار دے دیتا،
قاضی تنویر قادری میں نے خود خط چ لکھیا، انہاں کیا پوری دنیا دی یورپ دی ایجنسیاں باہر پایا سکاٹ لینڈ کی ایجنسیاں اس منڈے نو دہشت گرد قرار دیو، لیکن اتوں دی ایجنسیاں میرے بارے بھائی قاضی تنویر کہندے لکھیا کہ اسی نو دہشت گرد کیویں قرار دئیے، ایو جا جنا تا اساں زندگی وچ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ عاشقان اوز خوباں خوب تر، اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دا عاشق ہوئے نا، عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دے اوتے فدا ہو جاوے نا، دنیا چ سونا بھی ہو جاندا تے محبوب بھی ہو جاندا۔ انہاں اپنے خاتے چ مینوں لکھیا 25 سالہ انگریز ملازم ہے، وڈا افسر ہے جیلاں دا، وہ علیحدہ آ کے مینوں کمرے چ مل کے انہیں مینوں سلوٹ ماریا تے وہ کہنے لگا میں اپنی 35 سالہ زندگی تیرے جا جنا نہیں ویکھیا، تے دوسرا وہ کہندا میں تینوں سلوٹ تاں ماریا کہ اپنے نبی نال پیار انجی ہونا چاہیے جویں تو کیتا۔ لو جی میں ایک حدیث پاک پڑھ کے میری گفتگو ختم۔ حضور امام حسن فرماتے ہیں حضور دا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی پلکیں ایسی تھیں، حضور کے ابرو ایسے تھے، حضور کی انگلیاں مبارک ایسی تھیں، حضور کی ہتھیلیاں ایسی تھیں، حضور کے دانت مبارک ایسے تھے۔ او ذرا حدیث پاک سنو، ترجمہ تے شاہ صاحب ہی کرن گے یا علماء، میں صرف وہ عربی پڑھن لگا تواڈے سامنے۔ عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي ما أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أفنى العرن له نور يحسبه من لم يتأمل وشمع قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر ملاحظة يسوق أصحابا يبدأ من لقي السلام۔ یہ میں تقریر کرا تو 7 گھنٹے دی تقریر ہے۔ ہاں اے میں حدیث یاد کی تھی کہ حضور کا چہرہ انور ایسا تھا۔ کیوں جی؟ بس ایک کوئی بات ہے، حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے تے سینہ تان کے حضور نال پیار کرنا، رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے۔